السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام وہ جن سے اللہ راضی ہوا کے ساتھ کنول اسکندر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہوگا اور آپ نے پچھلے والے بھی پروگرامز میں صحابہ کی زندگی کے بارے میں جانا ہوگا۔ آج جس جلیل القدر صحابی کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے سیدنا علی بن ابی طالب۔ آپ سب جانتے ہوں گے کیونکہ یہ وہ نام ہے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی سے محبت مومن ہی رکھتا ہے اور ان سے بغض منافق ہی رکھتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ چوتھے خلیفہ راشد تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور آپ کے والد کا نام ابو طالب اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دادا فوت ہو گئے عبد المطلب، تو آپ کے چچا ابو طالب نے ہی آپ کی کفالت کی اور آپ کی پرورش کی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک آدمی ایک بچے کی پرورش نہیں کر سکتا، تو ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد جو ہے انہوں نے ایک ماں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ان کی دیکھ بھال کی، ان کی کفالت کی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی ماں سے بہت محبت تھی، اور کہتے ہیں کہ حضرت ختیجہ کے بعد یہ دوسری عورت تھی جو اسلام لے کر آئی تھی۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رنجیدہ تھے۔ آپ نے خود ان کو لحد میں اتارا، اپنا کرتا ان کو کفن کے طور پہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی مالی و معاشی حالت بہت کمزور تھی، تو آپ نے اور آپ کے چچا عباس نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے اوپر سے کچھ بوجھ کم کر لیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک 10 سال کا بچہ جب ایک ایسے گھر میں آ جاتا ہے جو ایک رسول کا گھر ہے، جہاں پہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو کیا اس کی پرورش ہوگی اور کیا اس کا اخلاق ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ہی ہاشمی خاندان کی تمام خصوصیات نظر آتی تھی۔ 10 سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کو ایک دن حضرت علی نے دیکھا کہ وہ کچھ عبادت کرے۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ختیجہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایک عبادت کا طریقہ ہے، اور ان کو دین کے بارے میں بتایا، ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا۔ ایک 10 سال کا بچہ فوراً اسلام لے آیا۔ ناظرین، یہ کیا چیز تھی؟ یہ ان کے اندر کیا ایک نیکی تھی، ایک اندر کا ایمان تھا، اللہ کی وحدانیت تھی۔ آج کے 10 سال کے بچے کے بارے میں آپ سوچیں، آج کل کے بچوں کو تو آپ دیکھیں گیجٹ سے ان سے فرصت نہیں ہے، لیکن حضرت علی 10 سال کے بچے اسلام لے کر آتے ہیں۔ جب حضرت علی کو ایک دفعہ ان کے والد ابو طالب نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ طریقہ بتایا ہے عبادت کرنے کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات ہی کا مشورہ دیتے ہیں، اس لیے اپنے اس عمل کو جاری رکھو۔ یعنی انہوں نے اس چیز کے لیے کہ حضرت علی ایمان لے کر آئے ہیں ان کو سپورٹ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لوگوں کو ہدایت کے لیے بلائیں، اور سب سے پہلے ہدایت کے لیے کس کو بلائیں؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ چیریٹی جو ہے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 میں جب فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا۔ 40 کے قریب رشتہ دار آئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کتنے اسلام لے کر آئے؟ کس نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا؟ صرف ایک انسان، اور وہ کون تھے؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ. اس کے بعد ان کے بارے میں اور بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پر جا رہے تھے اور جب قریش مکہ نے آپ کو بہت پریشان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نکلنے کا فیصلہ کیا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے تو آپ کے پاس لوگوں نے اپنی امانتیں رکھوائی تھیں. کیا آپ جانتے ہیں وہ کن کی امانتیں تھیں؟ مشرکین مکہ کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت تنگ کیا ہوا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت علی کو کہا کہ تم یہ امانتیں لوگوں کی واپس کر کے مدینہ چلے آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات چلے گئے، لیکن حضرت علی ان کی جگہ رکے، تمام امانتیں واپس کی اور 3 دن بعد آپ مدینہ کی طرف چل پڑے. چلتے چلتے آپ کے پاؤں پھٹ گئے اور جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کے نہایت خوش ہوئے اور بہت محبت سے آپ کا خیر مقدم کیا. اسی طریقے سے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی شریک ہوتے تھے. صرف ایک غزوہ میں آپ جانتے نہیں شریک ہوئے. اور وہ کون سی غزوہ تھی؟ غزوہ تبوک. اور غزوہ تبوک میں نہ شریک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو بریک کے بعد. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.